بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمن رغب عن سنتی فلیس منی، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، جیسا کہ حدیث پاک کے الفاظ میں نے تلاوت کیے ہیں، آج کا ہمارا معاشرہ جس طرف جا رہا ہے اور نکاح اور شادی کے متعلق ہمیں اسلام جو درس دیتا ہے، اس ٹاپک پر ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے آج۔ سب سے پہلے تو نکاح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اس سے بڑھ کر نکاح کی کیا فضیلت ہو سکتی ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد نکاح فرمائے اور 9 یا 11 ازواج مطہرات آپ کے نکاح اور عقد کے اندر آئی، اور آپ کے ساتھ انہوں نے ازدواجی ایک رشتہ قائم کیا اور اپنا وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ازواج مطہرات نے گزارا۔ نکاح کی بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن کچھ خرافات اور کچھ ایسی باتیں جو ہمارے آج کے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں، جن کی وجہ سے ہمارا معاشرہ نکاح اور شادی کو ایک امتحان سمجھنے لگا ہے اور ایک مشکل کام سمجھنے لگا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اگر ہم اسلام کی طرف آئیں اور شریعت کی طرف آئیں تو نکاح ایسی سنت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو انتہائی آسان ہے اور انتہائی مختصر بھی ہے، لیکن ہم نے اس کو لمبا چوڑا کر دیا ہے۔ ایک تو ہماری اس میں رسومات ہیں، میں چند گنوا بھی دیتا ہوں۔ دوسرا، ہم جو ایک دوسرے کو دیکھ کے کہ فلاں کے بچے نے اتنی بڑی شادی کی ہے، فلاں نے اپنی اولاد کی اتنی بڑی شادی کی ہے، ہم اگر اس کے مقابلے میں شادی نہیں کرتے تو یہ ہماری عزت کے اندر جو ہے کمی لازم آئے گی۔ تو اس سوچ کی وجہ سے بہت سارے گھرانے ایسے ہیں، بہت سارے خاندان ایسے ہیں کہ بچیوں کے بال سفید ہو گئے لیکن نکاح کا انتظام نہ ہو سکا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح فرمایا، اور نکاح کے موقع پر کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو شریعت اور اسلام سے ہٹ کر ہو، یا کوئی ایسا عمل بھی نہیں ہے کہ جس کی شریعت میں ممانعت نہ ہو لیکن وہ فضول خرچی کے زمرے میں آتا ہو، فضول خرچ کرنے کے زمرے میں آتا ہو۔ ایسا بھی کوئی عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی نکاح اور شادی کے وقت نظر نہیں آتا، اور صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تک نہیں بلکہ اہل بیت کے جتنے افراد ہیں، مرد ہیں یا عورتیں ہیں، جن کی شادی ہوئی ہے اور ان کی روایات ہم تک پہنچی ہیں، کسی شادی کے اندر کوئی ایسی خرافات نہیں ملتی جو دنیا داری کی طرف ہمیں لے جائے اور شریعت اور دین سے ہٹ کر ہو۔ اب شادی کے اندر جو لازم چیز ہے وہ صرف نکاح ہے، ایجاب اور قبول۔ باقی ولیمہ کرنا، دلہن کو 2-4 یا 10-20 آدمیوں کے ساتھ اس ایک اعزاز کے طور پر دلہن کو لینے جانا، یہ ایک سنت عمل ہے۔ ولیمہ ایک سنت عمل ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ولیمہ کیا ہے اور مختلف کیٹیگریز کا کیا ہے، اچھا اور ہائی لیول کا بھی کیا ہے، درمیانہ بھی کیا ہے، اور بالکل ایک ولیمے پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقد فرمایا اور صحابہ کو حکم دیا، میرے صحابہ اپنے اپنے گھر سے اپنا کھانا لے آؤ اور میرے ساتھ میرے دسترخوان پر بیٹھ کے کھا لو، بس یہی میری شادی کا ولیمہ ہے۔ تو اتنی سادگی کے ساتھ بھی شادی ہوئی ہے، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ کہ آپ یہ ولیمہ اس طرح کر رہے تو آپ کی شادی نہیں ہوئی۔ نہیں، شادی کے اندر کوئی خلل نہیں آتا، یہ صرف ہماری خرافات ہیں کہ ہم اتنے بڑے بڑے پروگرام کریں گے تو شادی کوئی کہے گا، اگر یہ پروگرام نہیں کریں گے تو شادی نہیں ہوگی۔ ایسا کوئی کام نہیں ہے،
ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے، یہ صرف ہماری سوچ ہے اور ہم اپنے گریبان میں خود اس کا پھندا ڈال کے بیٹھے ہوئے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ غریب بیچارے رشتہ کرنے سے کتراتے ہیں، اور رشتہ ہو جانے کے بعد شادی ان کے لیے ایک امتحان بن کے رہ جاتی ہے۔ تو ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ باقی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان کی بھی شادیاں ہوئی ہیں، ان کے بعد تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، تو کسی قسم کے خرافات۔ اب دیکھیں جو دور حاضر چل رہا ہے اس کے اندر بہت ساری شادیاں ہوتی ہیں، اور ہر شہر کے اندر ان گنت شادیاں اس سیزن میں ہو رہی ہیں یا ہوتی ہیں، تو اس کے اندر اتنی سارے خرافات ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر مہندی کا فنکشن ہے، نہ اس کا کوئی دین سے تعلق ہے، نہ اس کا کسی اخلاق سے کوئی تعلق ہے، سراسر فحاشی ہوتی ہے اور عریانی ہوتی ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ اگر نہ کیا جائے تو کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ آپ نے شادی نہیں کی۔ اسی طرح شادی کی راتوں میں لوگ فنکشن کرتے ہیں جس میں ناچنے والیوں کو بلاتے ہیں، اس میں سراسر فحاشی ہوتی ہے اور لاکھوں روپے اڑائے جاتے ہیں۔ تو یہ کون سا دین ہے، کون سی شریعت ہے جس کے اندر یہ چیزیں جائز ہیں؟ اب جب ہم ایک سنت پر عمل کرنے کے لیے بہت سارے ناجائز کاموں پر عمل کرتے ہیں، پھر آخر میں آ کر ہم لوگ صرف ایک سنت پر عمل کرتے ہیں، وہ ہے نکاح والی یا ولیمے والی، تو یہ جو پیچھے بنیاد رکھی گئی ہے بہت ساری خرافات ہیں۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھی دکھا دیا کہ یا رسول اللہ، ہم نے آپ کے حکم پر، آپ کے فعل پر، آپ کی سنت پر عمل کرنا چاہا، لیکن اس سے پہلے ہم نے ایسی رسومات کی ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو سراسر فضول خرچ کرنے میں آتی ہیں۔ اور یاد رکھو، یہ جو پیسے فضول خرچ کرنے میں آتے ہیں، ہاں بیٹی کی خوشی ہے، اتنی خوشی کرو کہ جتنی آپ کی وسعت ہے اتنی خوشی آپ کر سکتے ہو، لیکن دین اسلام سے ہٹ کر اگر شادی کے اندر کوئی آپ کام کرو گے، اس شادی اور اس گھرانے کے اندر برکت اٹھ جاتی ہے، پیار محبت الفت ختم ہو جاتی ہے۔ تو ہم معاشرے کو جوڑنے جا رہے ہوتے ہیں، معاشرے کو ایک دوسرے کے قریب کرنے جا رہے ہوتے ہیں، اور ہم یہ عمل کر کے اللہ رب العالمین کے غضب اور قہر کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ آ کے ہم پر بس برس جائے۔ تو یہ ساری دنیا والوں کی اور دنیا کی یہ سارا نظام ہے جس کی وجہ سے یہ سارا، اور اس سے بڑھ کر غریب آدمی ہے اور اپنی بیٹی کا رشتہ اس نے کرنا ہے، لیکن لڑکے والوں کی ڈیمانڈ اتنی ہوتی ہے جہیز کے متعلق۔ اگر شریعت محمدی کو دیکھا جائے تو کائنات کی مقدس شہزادی وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ ان کی شادی ہوئی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے، تو جو جہیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو دیا وہ کتابوں کے اندر موجود ہے، وہ اتنا لمبا چوڑا جہیز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیٹی، آپ کی اس شہزادی کا نکاح اور شادی اور جہیز یہ پوری امت کے لیے ایک آئیڈیل ہے، ایک نمونہ ہے۔ اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو ساری دنیا جو ہے ان خرافات سے بھی بچ جائے گی اور ان مشکلات سے بھی بچ جائے گی، اور بچی والوں پر جو امتحان ٹوٹتا ہے جہیز کے نام پر، جو قہر ٹوٹتا ہے جہیز کے نام پر، یہ بھی سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم شریعت کے قریب آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کی اس شادی کو کھول کر پڑھیں، تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ شادی کیسے ہوئی تھی اس شہزادی کی جو ساری کائنات کی شہزادی ہے، جو سیدہ کائنات ہے، جو کائنات کے سردار پیغمبر کی لاڈلی بیٹی ہے، اور اس کا نکاح ہو رہا ہے اور شادی ہو رہی ہے۔ اور شادی جب شریعت کے مطابق ہوئی، ساری دنیا کی خرافات اس میں نہیں تھی،
پھر پروردگار عالم نے شہزادے بھی وہ عطا کیے، جناب حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، وہ شہزادے عطا کیے جن کو محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو جب شادیاں ایسی ہوں گی، پھر ماں باپ اتنے نیکوکار ہوں گے، پرہیزگار متقی ہوں گے، تقوی کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوں گے، پھر ایسی اولاد بھی ہوگی، پھر ایسا معاشرہ بھی ہوگا۔ آج ہم لوگ شادیوں پر یہ ساری خرافات کر دیتے ہیں، ڈانس پارٹی ہو رہی ہے، مہندی کا فنکشن ہو رہا ہے، ڈھول بج رہے ہیں اور گانے چل رہے ہیں، پورے محلے کو ہم نے سر پہ اٹھایا ہوتا ہے، پھر آخر میں جا کر ہم نکاح والی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ اب یہ سارا کچھ جب کر کے ہم ایک جوڑے کو بسا دیتے ہیں، پھر جب ہم نے یہ ایک کام سنت کا تھا، کام شریعت کا تھا، کام نیکی اور بھلائی کا تھا، لیکن ہم نے اس کی بنیاد فحاشی پر رکھ دی، عریانی پر رکھ دی، عیاشی پر رکھ دی، تو جب اس کا ایک آگے چل کر مستقبل میں اولاد ہوتی ہے، پھر لوگ رو رہے ہوتے ہیں بھی اولاد فرما بردار نہیں ہے۔ ارے جب آپ نے اس اولاد کے لیے شادی کی تھی اور شادی کی بنیاد فحاشی پر رکھی تھی، تو اولاد کہاں سے فرما بردار ہوگی؟ اولاد کہاں سے نیکوکار بنے گی آپ کی؟ ہاں الا ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ہر کے اولاد کو فرما بردار بھی بنائے، نیک صالح بھی بنائے اور ہدایت یافتہ ہو، صاحب ایمان ہو۔ لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک چیز کی آپ بنیاد غلط ڈال رہے ہیں، آپ زمین کے اندر بیج غلط ڈال رہے ہیں، تو غلط چیزیں وہاں سے نکلیں گی۔ آپ صحیح بیج ڈالو گے، جو آپ نے بیج ڈالا ہے کاشت بھی آپ کو وہی کرنا پڑے گا۔ آپ نے فحاشی اور عریانی پر شادی کی بنیاد رکھی تو اولاد بھی نافرمان نکلے گی۔ لیکن اگر آپ نے یہی سارے کام سنت کے مطابق کر لیے، یہی سارے کام اللہ کی رضا کے لیے کر لیے، دنیا والوں کی رسم کو چھوڑ دیا، حدیث پاک ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا لوگوں تمہاری زندگی میں ایسا وقت آئے گا کہ ساری شریعت ایک طرف ہوگی، محمد الرسول اللہ کی محبت ایک طرف ہوگی، اور دوسری طرف تمہارے والدین کا حکم ہوگا، والدہ کا حکم ہوگا، برادری کی رسم ہوگی، بھائی کی محبت ہوگی، سب کچھ، لیکن تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہوگا، تمہارا ایمان اس وقت بچے گا، رسول اللہ سے محبت اس وقت کام آئے گی کہ جب تم ساری برادری کی رسومات کو ایک سائڈ پہ رکھ کر چھوڑ کر رسول اللہ کے دامن سے جڑ جاؤ گے۔ تو یہ ایمان کا بھی تقاضا ہے کہ ہم ان ساری خرافات سے پیچھے ہٹ جائیں، چھوڑ دیں ان سب چیزوں کو، تاکہ ہمارا معاشرہ سدھر جائے، تاکہ ہماری آنے والی نسلیں سدھر جائیں اور دین اسلام کا پرچار کرنے والی بن جائے۔ دعا ہے اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔